اہم لفظ استعمال کرتے ہیں سنتے ہیں وہ اطاعت رسول، تو اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اور کیا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حقوق مصطفیٰ علیہ السلام میں شمار کی جائے گی؟ اس پہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ اطاعت کا جو لفظ ہے یہ اس میں پہلے تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہماری محبت کا محور ہیں، اسی طرح ہماری اطاعت کا مرکز بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اصل اطاعت آپ کی ہے، جو اللہ کی اطاعت ہے وہ بھی آپ ہی کی اطاعت ہے، اور جو آپ کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ بقیہ دنیا میں جو کسی کی بھی کسی دین کی بنیاد پر اطاعت کی جاتی ہے، یعنی اگر ایک عام مسلمان کسی مفتی کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو مفتی کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہی اسے بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پوچھنے والا اور وہ بتانے والا دونوں کے مطمع نظر اور دونوں کے پیش نظر جو چیز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاک ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ایمان، محبت، عقیدت اور اطاعت سب کے مرکز، سب کے محور ہیں، سب کی بنیاد ہے۔ کیا بات۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام کی جو اطاعت ہے، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو۔ جیسے ہمارا اردو زبان کے اندر بھی محاورہ ہے نا، کسی نے کسی سے کہا کہ یہ کام کرو، اس نے کر لیا تو کہتے ہیں اس نے اس کی بات مان لی، یعنی عمل کر لیا۔ اور کسی کے کہنے پر عمل نہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ یار یہ بات نہیں مانتا، یہ بات نہیں مانتا، یہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی ان کے حکم پر نہیں چلتا۔ تو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم پر چلنا۔ اب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا اسے مانا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ماننے کا درجہ اطاعت میں بھی ہے، یعنی اطاعت کا ایک پہلو ماننے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک پہلو عمل کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی ایمان کے اندر چلا جاتا ہے۔ ماننے والا پہلو ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، عمل والا پہلو جو ہے وہ اطاعت کے اندر زیادہ نمایاں اور واضح طور پہ سامنے آتا ہے۔ تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا، جو آپ نے حکم دیا، اب وہ عبادات سے متعلق ہے، وہ معاملات سے متعلق ہے، وہ معاشرت سے متعلق ہے، وہ خاندان سے متعلق ہے، وہ میاں بیوی سے متعلق ہے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہے۔ اور پھر اطاعت کے اندر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اب دنیا کے اندر واحد ذریعہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حیثیت مبارکہ ہے جو اطاعت کے پہلو کے اعتبار سے واضح ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا محمد فرق بین الناس، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لوگوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، وجہ فرق ہے۔ اللہ کے قریب کون ہے اور اللہ کے قریب کون نہیں ہے، ان دونوں کا جو فرق پتہ چلتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے چلتا ہے۔ جو آپ کے قریب ہے، جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، جو آپ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو آپ کے طریقے پر چلنے والا ہے، جو آپ کے حکم کو ماننے والا ہے اور جو آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے کہ اب نبی پاک علیہ السلام اس کے لیے وجہ امتیاز بن جائیں گے دوسرے لوگوں سے۔ اور جو اطاعت سے دور ہے، محبت سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، وہ اللہ عز و جل سے بھی دور ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی دور ہے۔ تو اب جو معاملہ ہے وہ وہی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول نہیں وہ وہاں بھی مقبول نہیں، جو یہاں قریب ہے وہ وہاں بھی قریب ہے، اور جو اس بارگاہ سے دور ہے وہ خدا کی بارگاہ سے دور ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خدا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ بے اعتبار اطاعت بھی لوگوں کے درمیان وجہ فرق ہے، اور اس اطاعت کی جو فضیلت ہے، جو اس کی عظمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی باتیں مانتا ہے، جو رسول کے کہے پر چلتا ہے، جو آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے ہوئے،
جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، انعام ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والا ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی ہیں، کیا بات ہے۔ کتنے اچھے، کتنے خوبصورت ساتھی، وحسنا، کتنے حسین ساتھی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ وہ حق ہے جو سرکار صلوات والسلام کی اطاعت سرکار ہی کے قریب کرنے والی ہے۔ سرکار صلوات والسلام کی اطاعت آپ ہی کا قرب دلانے والی ہے، آپ ہی کی معیت دلانے والی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مبارک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، یعنی آپ کے کہے پر عمل کیا جائے، آپ کے کہے پر چلا جائے۔